شام کے مشہور تابعی مقبول کا بیان ہے کہ حضرت لقمان سیاہ رنگت کے نوبی غلام تھے، جبکہ نوبہ مصر کے جنوبی حصے میں واقع ایک وسیع و عریض خطہ ہے۔ اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت لقمان کو حکمت اور دانائی کا بڑا خزانہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت حضرت لقمان ایک غلام تھے۔ 30.5 مثقال کے بدلے ایک یہودی نے انہیں خریدا تھا، چنانچہ وہ اس یہودی کے گھر خدمات سر انجام دیتے تھے۔ حضرت لقمان کا آقا شطرنج کا ماہر کھلاڑی تھا اور اسی مہارت کا فائدہ اٹھا کر وہ اس شطرنج سے جوا کھیلا کرتا تھا۔ اس کے بڑے سے گھر کے ساتھ ہی ایک نہر بہتی تھی۔ ایک دن اور کچھ نہ سوجا تو جوئے میں یہ بازی لگا دی گئی کہ فریقین میں سے جو بھی بازی ہار گیا وہ اس نہر کا سارا پانی پیے گا، اور اگر ہارا ہوا جواری نہر کا سارا پانی نہ پی سکا تو جیتنے والے کو جرمانے کے طور پر فدیہ دینا پڑے گا، اور یہ فدیہ کتنا ہوگا اس کا تعین جیتنے والا فریق ہی کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی مشکل اور غیر یقینی بازی تھی جس کا انجام نامعلوم تھا، کیونکہ جیتنے والا فریق کیا مانگ لے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک بازی انسان چلتا ہے اور ایک بازی تقدیر بھی چلتی ہے۔ اس دن تقدیر بازی جیت گئی اور انسان بازی ہار گیا، اور ہارنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت لقمان کا آقا تھا۔ بازی جیتنے والے شخص نے اس یہودی سے کہا، تم بازی ہار گئے ہو، اب ہماری شرط کے مطابق اس نہر کا سارا پانی پیو یا پھر فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہودی نے پوچھا، تم فدیے میں کیا لوگے؟ جیتنے والے نے انتہائی غیر متوقع جواب دیا۔ وہ بولا، فدیہ یہ ہوگا کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تمہاری ساری جائیداد پہ قبضہ کر لوں گا۔ یہ ایک انتہائی شفقانہ شرط تھی۔ یہودی نے سوچنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی۔ جیتنے والے نے جیت کی خوشی میں یہ مہلت فوراً دے دی۔ اب یہ یہودی بے حد غمگین اور پشیمان تھا۔ وہ اسی حالت میں اپنے گھر کے کونے میں پڑا تھا، جیسے در و دیوار کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ حضرت لقمان اپنی پیٹھ پر گٹری لادے شام کے وقت جب آقا کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ آقا انتہائی افسردہ اور نمناک آنکھیں لیے نڈھال بیٹھا ہے۔ حضرت لقمان نے گٹری فرش پر رکھی اور اپنے آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ چونکہ حکیم لقمان دانائی اور حکمت بھری بات ہی کرتے تھے، اس لیے آقا کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ ان سے گفتگو کرتا اور علم و حکمت کے موتی سمیٹتا۔ مگر آج مالک مایوس اور لا تعلق بیٹھا تھا۔ حکیم لقمان نے وجہ جاننی چاہی، مگر آقا نے لائق توجہ نہ جانا اور دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوبارہ عرض کی، لیکن آقا نے جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، لیکن آقا نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حکیم لقمان اپنے آقا کے خیر خواہ تھے، لا تعلق نہ ہوئے بلکہ زور دے کے وجہ دریافت کی کہ آقا آخر کس شے نے آپ کو دنیا سے بیگانہ کر دیا ہے؟ اگر میں آپ کا درد کم نہ بھی کر سکا تو بھی اس درد کا ساتھی ضرور بنوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی اس پریشانی کا کوئی حل میں نکال سکوں۔
آقا کو بھی ایک غم گسار تو چاہیے ہی تھا۔ اتنا مجبور کرنے پر اس نے ساری صورتحال کھول کر رکھ دی۔ سارا حال معلوم کرنے کے بعد حکیم لقمان گویا ہوئے، میرے آقا آپ دل شکستہ مت ہوں، میرے پاس اس جال سے نکلنے کا نسخہ موجود ہے۔ یہ سن کر آقا بے تابی سے پوچھنے لگا، بھلا وہ کیا؟ حکیم لقمان بولے، آپ نہر کا پانی پینے کی حامی بھر لیں۔ جب وہ پانی پینے کا کہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں؟ آپ کا یہ سوال سن کر وہ بولے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آپ اس کی یہ بات فوراً مان لیں، پھر اس سے کہیں کہ میں دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ وہ شخص نہر کا بہاؤ نہیں روک سکے گا، اور جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر اس کا اصرار بھی باقی نہ رہے گا۔ اس طرح آپ کو اس شرط سے نجات مل جائے گی۔ یہودی آقا کو اپنے غلام کی ترکیب بہت پسند آئی۔ اس کے بے چین دل نے قدرے قرار پایا۔ اگلے دن دوسرا شخص آیا اور اس نے اپنی شرط پوری کرنے کا کہا۔ یہودی نے اس سے کہا، میں نہر کا پانی پینے کو تیار ہوں، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والے حصے کا؟ وہ شخص بولا، کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ یہودی آقا نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم یوں کرو کہ اس نہر کا بہاؤ روکو تاکہ تمہاری شرط کے مطابق میں درمیان سے پانی پی سکوں۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا یہ ممکن ہے؟ تو پھر یہودی بولا، اگر یہ ممکن نہیں تو پھر وہ بھی ممکن نہیں۔ یوں یہ معاملہ بخیر و خوبی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ معاملہ حضرت لقمان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آیا۔ وہ یوں کہ آقا نے اس انتہائی خوشی کے موقع پر حضرت لقمان کو غلامی سے آزادی کا پروانہ دے دیا، اور یہ واقعہ حضرت لقمان کی آزادی کا سبب بنا۔